अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आदम शंबानी। आप देख रहे हो एएसपी उर्दू टीवी। जैसे कि इलेक्शन ही करीब आया है तो सियासी पार्टियों ने अपना गेमा गेमी और सरगर्मियां वर्क करना शुरू कर दिया। इलेक्शन में 2 दिन ही रह गए हैं। देखना यह है कि कौन सी सियासी पार्टी और ये जीत का सेहरा अपने सर कर लेती है। जैसे कि लेवल प्लेइंग के हवाले से बात करें तो इमरान खान के पार्टी के ऊपर पाबंदी है, और पीटीआई पीपल पार्टी और नून लीग जेयूआई दीगर जमातें जो है अपने खुलेआम वर्क और जल्द से जुलूस कर रहे हैं। हमारे साथ एंकर पर्सन सीनियर सहाफी जीएम हैदरी भी हमारे साथ मौजूद है। इसी हवाले से जीएम हैदरी से जानेंगे इलेक्शन के हवाले से कैसा इलेक्शन होगा और इसमें कौन जीतेगा, इसमें पीटीआई और इमरान खान की पार्टी को क्या मिलेगा। जीएम आप बताइए। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया आदम शबानी साहब, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे कुछ इलेक्शन के हवाले से ख्यालात का इजहार करने का मौका फराहम किया, और मैं आपको मुबारकबाद भी पेश करता हूँ। आपका चैनल माशाल्लाह बहुत अच्छा जा रहा है और मैं देखता रहता हूँ आपके चैनल की वीडियोस को। बहुत अच्छा कंटेंट होता है और आप जिन मौज़ूआत के ऊपर बात करते हैं, लब कुशाई फरमाते हैं, वो इस तरह के मौज़ू हैं जिन पर बहुत कम लोग बोलने की ज़रूरत करते हैं, और आप अच्छे इंटरेस्टेड जो मौज़ूआत हैं उनको चुन रहे हैं बात करने के लिए, अच्छा कंटेंट दे रहे हैं। और अगर इसी तरह से उम्मीद है कि आप काम करेंगे तो इंशाअल्लाह मज़ीद जो है वो आपका चैनल अवाम में मकबूलियत हासिल करेगा। सबसे पहले मैं आपके लिए, आपके चैनल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। इंशाअल्लाह आप यूट्यूब की दुनिया में बहुत आगे जाएंगे। थैंक यू। इलेक्शन के हवाले से आपने बात की, तो बदकिस्मती है हमारी और हमारे मुल्क के इस बोसीदा निज़ाम की। आपको पता है, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपकी तारीख के ऊपर गहरी नज़र है, आपकी गहरी नज़र है पाकिस्तान में जो मार्शल लॉ की हिस्ट्री है, पाकिस्तान में इलेक्शंस किस तरह होते हैं, पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग किस तरह होती है, किस तरह जो है पहले पार्टियों को बनाया जाता है, चुन चुन के चूं चूं का मुरब्बा इकट्ठा एक जगह पे उनको बिठा के पार्टियां बनाई जाती हैं, और फिर वक्त ऐसा आता है कि फिर उन पार्टियों को मिटा दिया जाता है, सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाता है। तो पाकिस्तान में एक इस तरह की बदकिस्मती रही है सियासी इंजीनियरिंग की और इलेक्शंस में मुदाखलत की, पॉलिटिक्स में अपनी मर्जी के जो चीज़ें हैं, गैर सियासी जो कुव्वतें हैं, तो वो बहुत सारी इंटरफेरेंस जो है वो करती रही हैं। तो जाहिर है कि जो हालिया इलेक्शन है इसके हवाले से हम बात करेंगे। लेवल प्लेइंग फील्ड की आपने बात की कि किसी को मिल रही है और किसी को नहीं मिल रही है, तो मेरा ख्याल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से पाकिस्तान के जो तमाम इलेक्शंस हैं उनमें किसी न किसी पार्टी को हमेशा से शिकवा रहा है। 18 के इंतखाबात में देखें तो नून लीग का और पीपल्स पार्टी का और जेयूआई का ये शिकवा और गिला रहा है शिकवा कि गिला तो रहा, लेकिन वहाँ उनके वो जलसे का सुनिए इजाजत सुनिए था। सुनिए, मैं उसी तरफ आता हूँ आपके सवाल के ऊपर कि हमें जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली और इलेक्शन नहीं हुआ और इमरान खान को मुसल्लत किया गया, जो उनका कहना है। जी। और थोड़ा सा ये तासुर पाया जाता है कि भाई 2018 में इमरान खान को सपोर्ट किया गया, जो गैर ये सियासी तो या जाहिर बात है। जो मुल्क की मालिक जो कुव्वतें हैं उनकी जानिब से उसको सपोर्ट किया गया। तो इस तनाजुर में देखा जा रहा था कि अब इमरान खान को चूंकि टारगेट किया गया है, उन्हें जेल में डाला गया है, उन्हें उनकी जो पार्टी है उसको बखेर के रख दिया गया है। तो आज से 6, 8, 10 महीने कबल अगर हम तबसरा कर रहे होते तो शायद हम यही कहते कि पीटीआई के साथ वही हो रहा है जो 18 में दीगर पार्टियों के साथ हो रहा था, और पीटीआई को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। लेकिन अब जो हालात इमरान खान के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए पैदा किए गए हैं, तो जो आज के हालात हैं और हालिया इलेक्शंस हैं, इन्हें पाकिस्तान की तारीख की किसी भी इलेक्शन के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये जिस तरह के इलेक्शन हो रहे हैं, ऐसा जुल्म, ऐसी ज्यादती, ऐसी नाइंसाफी कभी किसी पार्टी के साथ नहीं हुई जो 2024 के इन आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो ज्यादतियां हो रही हैं। बल्कि देखे ना,
پاکستان تحریک انصاف کو مکمل طور پر الیکشن سے آؤٹ کر دیا گیا. جب آپ ایک پارٹی کو دوڑ سے باہر کر دیں گے, مطلب پاکستان مسلم لیگ نون کو 2018 میں, حالانکہ نواز شریف صاحب اس وقت ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھے, لیکن اس کے باوجود ان کو زبردست طریقے سے کمپین کرنے دی گئی. انہوں نے جلسے کیے, جلوس کیے, ریلیاں منعقد کی, اپنی کمپین کی, اپنا الیکشن لڑا, شہر کے انتخاب پہ نشان پہ انہوں نے انتخاب لڑا. تو ان کے ساتھ تو اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہوا تھا جو آج ہو رہا ہے. اگر کوئی امیدوار جو ہے پی ٹی آئی کا وہ کاغذات نامزدگی جمع کرا رہا ہے تو اس سے وہ بھی چھین کر لے جا رہے ہیں, کسی کے اوپر مقدمات درج کر رہے ہیں, کسی کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں, کسی سے پریس کانفرنس کروا رہے ہیں. تو حالات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس طرح نہیں ہے کہ جس طرح پہلے نون لیگ کے لیے تھے یا کبھی پیپلز پارٹی کے لیے ہوتے تھے. اس طرح بالکل بھی نہیں ہے. ان کو ابھی نواز شریف صاحب کو 2018 میں عارضی طور پر جو ہے وہ سزائیں دی گئی جو کہ اب ختم ہو گئی ہے. اب وہ بھی واپس آ گئے ہیں. کیسے واپس آئے, کس طرح سے آئے, ان کو تو مفرور عدالتوں نے قرار دیا تھا. 4 ہفتوں کا بول کے گئے, 4 سال کے بعد آئے ہیں. کیسے آئے ہیں, کس طریقے سے آئے ہیں, عدالتوں نے ان کو دھڑا دھڑ جس طریقے سے ان کو ریلیف دیا ہے. تو یہ چیزیں ظاہر ہے پاکستان کا ہر عام آدمی اب سمجھتا ہے کہ ان انتخابات میں کس کو زبردستی جو ہے وہ سوٹ بوٹ اور واسکٹ پہنا کے پرائم منسٹر بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے, اور دوسری جانب عمران خان کو مکمل طور پر صفحہ ہستی سے مٹانے کی تیاریاں کی گئی ہیں. انہیں جیل میں رکھ کے پہلے ایک کیس میں سزا, پھر دوسرے میں سزا, پھر تیسرے میں سزا. پاکستان کی ہسٹری کا پہلا پرائم منسٹر ہوگا میرا خیال ہے, یا پہلا سیاستدان ہوگا جس کے اوپر 200 سے زائد مقدمات درج ہوئے ہیں. کسی کے اوپر اتنی ایف آئی آر نہیں ہوئی سیاستدان کے اوپر جتنی عمران خان کے خلاف ہوئی ہے. شاہ محمود قریشی کے ساتھ آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا, کس طرح ان کو گھسیٹ کے اٹھا کر لے جایا گیا. حالانکہ ان کو ایک اچھے طریقے سے بھی گرفتار کیا جا سکتا تھا, لیکن ان کو کس طرح سے تذلیل کا نشانہ بنایا گیا. ایک سینئر سیاستدان کو پاکستان کے فارن منسٹر رہے ہیں, ایک دفعہ نہیں, ایک سے زیادہ دفعہ پاکستان کے فارن منسٹر رہے ہیں, پوری دنیا میں پاکستان کی انہوں نے نمائندگی کی ہے. تو ایک بزرگ سیاستدان کو اس طرح سے نشانہ بنایا گیا تذلیل کا. اب ان کو سزا دی گئی عدت کے کیس میں, نکاح کے کیس میں, توشہ خانہ میں, سائفر میں. پہلے کہہ رہے تھے سائفر ہے ہی نہیں, عمران خان جھوٹ کا پلندہ ہے. بھائی جھوٹ کا پلندہ ہے تو پھر اب ان کو سزا دے کے آپ نے تو تصدیق کا ٹھپا لگا دیا کہ سائفر واقعی تھا, عمران خان جو کہہ رہا تھا وہ ٹھیک کہہ رہا تھا. اگر سائفر کا وجود ہی نہیں ہوتا تو پھر آپ نے کون سے سیکریٹ ایکٹ کے تحت سائفر کا کیس عمران خان کے اوپر اور مختوم شاہ محمود قریشی کے اوپر چلا کے ان کو سزا دی. تو یہ سب کچھ نظر آ رہا ہے. اور حامد میر صاحب کی میں بات کوٹ کروں گا کہ انہوں نے جس طرح سے اس الیکشن کے اوپر تبصرہ کیا ہے وہ سب سے بہتر ہے. حامد میر صاحب نے کہا ہے کہ ہم 2024 کے الیکشن کو پاکستان کے کسی بھی الیکشن سے کمپیئر نہیں کر سکتے, اور ہم اس کو الیکشن بھی نہیں کہہ سکتے. یہ الیکشن نہیں ہو رہا, یہ ڈھونگ ہو رہا ہے. آپ ایک پارٹی کو پکڑ کے, اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کے, اس کے لوگوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈال کے, ان کے اوپر تو پولیس کی چڑھائیاں کروا کے, ان کو گرفتار کرا کے, یہ اب کون سا الیکشن کروا رہے ہیں؟ آخر میں آپ نے ان سے انتخابی نشان بلہ چھین لیا. عمران خان لوگوں کے دلوں میں راج کرتا ہے, عوامی مقبول لیڈر ہے. جیسے کہ عمران خان کو الیکشن سے ہٹایا گیا, یہ لوگ پاکستانی عوام اس الیکشن کو مانے گی؟ دیکھیے, نفرت بڑھے گی. آپ لوگوں کو اتنا تنگ نہ کریں کہ لوگ آپ کے اس رہے سہے نظام کے اوپر اعتبار کرنا چھوڑ دیں. اتنا کسی کو تنگ نہیں کیا جائے. پاکستان تحریک انصاف اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے جو ایک ہی وقت میں 4 صوبوں میں اس کا نیٹ ورک پایا جاتا ہے. تو آپ ایک پارٹی کو اس کا خمیازہ بکھیر کے, اس کے لوگوں کو پکڑ پکڑ کے, مار مار کے پارٹی چھوڑائی, پھر جو رہے ہیں ان کو آپ اٹھا رہے ہیں, جیلوں میں ڈال رہے ہیں. علی مادل شیخ صاحب کو دیکھیں, کتنے مہینوں سے, ابھی 1-1.5 سال ہو گیا وہ ابھی تک جیل میں ہے, ان کو کمپین نہیں کرنے دی جا رہی. سندھ میں اگر ہم سکھر کے اوپر تبصرہ کریں تو دیدار جتوئی صاحب کو, مبین جتوئی صاحب کو پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر, طاہر شاہ صاحب کو جو 2018 میں انتخابات لڑے, آپ خود بہتر سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ وہ 2024 میں کیوں کوئی آزاد لڑ رہا ہے, کوئی جی ڈی اے کے اوپر لڑ رہا ہے, کوئی جے یو آئی کی جانب دیکھ رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے. ان کو زبردستی یہ باور کرایا گیا گن پوائنٹ پہ, جو ہمارے ذرائع ہیں, سورسز ہیں, ان کے مطابق ان کو بٹھا کے سمجھایا گیا
کہ آپ اگر پاکستان تحریک انصاف نہیں چھوڑیں گے یا اس کے ٹکٹ پر آپ انتخابات لڑیں گے تو پھر آپ پنجاب میں حشر دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے پی ٹی آئی والوں کے ساتھ، یا علی عادل شیخ کو دیکھیں، علی زیدی کو دیکھیں، اس کے ساتھ کیا ہوا، جیک آباد کی جیل میں اس کو بند کیا گیا، اس نے کہا بھائی میں پی ٹی آئی چھوڑ رہا ہوں تو اس کو ریلیز کر دیا گیا۔ تو زبردستی سیاستدانوں کو پارٹیاں چھڑا کے وفاداریاں تبدیل کرا کے ادھر ادھر پارٹی میں گھسیڑ دیا گیا ہے زبردستی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ پاکستان کے عوام میں اس سے بہت نفرت بڑھے گی، انارکی پھیلے گی، اور اگر انتخابات کے دن پاکستان کے لوگ نکلے، جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا، جس کو بھی انہوں نے اپنا مینڈیٹ دیا، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ اگر اس کا احترام نہیں ہوگا تو پھر عوام ایک نہ ایک دن یہ آپ کے خوف سے نکل جائیں گے، آپ کے جبر کے ڈر سے نکل جائیں گے، آزاد ہو جائیں گے، پھر آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ اس لیے عوام کے مینڈیٹ کا احترام کرنا ضروری ہے۔ پی ٹی آئی کو مینڈیٹ ملتا ہے تو اس کو اس کا رائٹ ملنا چاہیے، نون لیگ کو ملتا ہے تو اس کو ملنا چاہیے، پیپلز پارٹی کو اگر عوام چنتی ہے تو اس کو ملنا چاہیے، جی ڈی اے کو اگر عوام اپنا مینڈیٹ دیتے ہیں تو پھر ان کے مینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے، ورنہ ملک نہیں چل سکتا۔ اچھا، یہ حیدی آپ صحافی بھی ہو، سندھ پہ بھی نظر رکھتے ہو، بلکہ پورے پاکستان پہ۔ سندھ پہ جو ہے کون جیتے گا سندھ میں الیکشن؟ پیپلز پارٹی کئی سالوں کئی دہائیوں سے یہاں جیتتا آ رہا ہے اور حکومت نہیں بنا پاتے ہیں۔ اس 2024 کے الیکشن میں کیا سمجھ رہے ہو کہ پیپلز پارٹی سندھ میں لیڈ کرے گا یا پنجاب کا حشر ہوگا پیپلز پارٹی کا؟ ابھی پنجاب میں تو بھٹو صاحب کی پارٹی کو ابھی 1500 اور 2000 سے زیادہ ووٹ نہیں پڑنے والے، میں آپ کو یہ بتا دوں۔ بلاول صاحب ادھر ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں لاہور میں، دورے بھی کر رہے ہیں، جلسے بھی کر رہے ہیں، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے لیے انتخابات کا رزلٹ ماضی سے کچھ مختلف ہوگا، مجھے تو نہیں لگتا۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہی 1500 2500 3000 سے زیادہ، کوئی ایک آدھ سیٹ جس طرح راجہ پرویز اشرف صاحب ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں، یہ 4 5 10 سیٹیں چھوڑ کے تو باقی تو میرا خیال ہے کہ انہیں یہی ووٹ ملے گے، 15 سے 200 2500 300۔ باقی رہی سندھ کی بات، تو سندھ میں اس طرح ہے کہ سندھ میں اگر عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ نہیں ڈالا گیا تو اس بار بہت بڑے اپ سیٹ کا امکان ہے، بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ ماضی میں آپ 2018 میں اگر صرف ہم سکھر میں گہری نظر ڈالیں، انہیں 200 آپ جسے کہہ رہے ہیں، نعمان شیخ صاحب اور دیدار جتوئی صاحب جی ڈی اے کے مد مقابل ہیں، اس سیٹ کے اوپر آپ کو پتا ہے کہ 2018 میں کیا ہوا؟ ہاں بالکل، 5 دن تک کیوں رزلٹ روکے رکھا گیا؟ کیا ہو رہا تھا بھائی؟ پورے پاکستان کا رزلٹ آ گیا لیکن اس سیٹ کا رزلٹ پھر بھی رکا ہوا تھا۔ 5 دن کے بعد نعمان شیخ صاحب کو جتوایا گیا، مبین جتوئی جو کہ اس وقت پی ٹی آئی کے لڑ رہے تھے، دیدار جتوئی صاحب کے صاحبزادے جو اب لڑ رہے ہیں، تو ان کے 8,500 ووٹ خارج کیے گئے، 8,500 ووٹ خارج کر کے انہیں 61 62 ہزار پہ لایا گیا، 71 ہزار ان کے ووٹ تھے، ان کو آگے 61 62 پہ کھڑا کیا گیا اور نعمان شیخ کو 69 ہزار پہ آسانی سے جتوا کے اس کو ایم این اے کیا گیا۔ تو یہ مینڈیٹ کا احترام تو نہیں ہوا، مطلب عوام نے چنا ایک کو، آپ نے دوسرے کو زبردستی سے اس کے اوپر تھوپ دیا عوام کے اوپر، تو یہ تو عوام کے ساتھ زیادتی ہے۔ 2-2.5 ہزار ووٹوں کی لیڈ سے جتوئی ایم این اے بن گیا تھا، آپ نے اس کو زبردستی 5 دن تک روکے رکھ کے رزلٹ کو اپنے دوسرے تیسرے طریقے چلا کے 2 نمبری کر کے گڑبڑ کر کے آپ نے 8-9 ہزار مبین جتوئی کے ووٹ خارج کر کے نعمان اسلام شیخ کو ایم این اے کر دیا۔ تو اگر 2024 میں بھی اسی طرح سرکاری مشینری کا بے دریغ استعمال ہوتا ہے، پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے اور عوام کے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا جاتا ہے تو پھر تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن اگر 2024 میں عوام کے مینڈیٹ کا احترام ہو رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ جس طرح جمعیت علماء اسلام اور گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس پیر صاحب پگاڑا اور راشد محمود سمرو جے وائی کے، تو جس طرح قوم پرست جو ہماری جماعتیں ہیں، سندھ کی ایس یو پی ہے، سندھ ترقی پسند پارٹی ہے، عوامی تحریک ہے، یہ ساری پارٹیاں جی ڈی اے میں ہے، پھر جی ڈی اے کا جے وائی کے ساتھ اتحاد ہے، تو اس طرح سے جو مختلف جماعتوں نے مل کے، مذہبی جماعتیں بھی اس میں شامل ہیں، ایک زبردست قسم کا الائنس بنایا ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ پیپلز پارٹی ان سے میرٹ کے اوپر جیتے گی۔ یہ ہو سکتا ہے دھاندلی کر کے جیت سکتی ہے، کسی دوسرے طریقے سے حالات خراب کرا کے، پولنگ اسٹیشنز پر جھگڑے کرا کے، ماضی کی روایت رہی ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ بالکل پیپلز پارٹی 0 پہ چلی جائے گی، ایسا بالکل میں نہیں کہہ رہا، اس طرح نہیں ہے،
सक्खर की अगर हम तबसरा करें हालात के ऊपर तो खुर्शीद शाह साहब के मुकाबले में है, मौलाना मोहम्मद सालेह अंडर साहब जमीयत उलमा इस्लाम के नामजद उम्मीदवार हैं, किताब के निशान के ऊपर इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीटीए उनके हामी है, उनका बहुत बड़ा मुकाबला हो रहा है। और PS 23 सालेपड़ में अवैस कादिर शाह पीपल्स पार्टी के हैं और जीडीए के इनायत बड़ो साहब हैं। पन्नुआ के PS 22 पे पीपल्स पार्टी के जाम इकरामुल्लाह धारीजो के मुकाबले में जीडीए के JUI के मुबीन बुलो साहब लड़ रहे हैं। और सक्खर में NA 200 पर नौमान इस्लाम शेख के मुकाबले में, पीपल्स पार्टी के मुकाबले में जीडीए के दीदार जतोई साहब जो है, और उनकी पोजीशन बहुत मजबूत बताई जा रही है। ये वही सीट है जिसके ऊपर माजी में 18 में पीपल्स पार्टी हारी थी लेकिन जबरदस्ती जिताया गया। तो यही कहा जा रहा है कि इस दफा 8 से 10,000 वोटों की लीड से दीदार जतोई साहब जीत सकते हैं, जो सर्वे हुआ है। लेकिन चूंकि गड़बड़ और नताइज में तब्दीली और फिर जो दूसरे जो धांधली के रिवायती तरीके हैं अगर वो अपनाए गए तो फिर तो उनकी मर्जी है, जिसे MNA बनाए और जिसे ना बनाए। PS 24 के ऊपर मुबीन जतोई आज़ाद उम्मीदवार हैं और खुर्शीद शाह साहब के फर्जंद फरुख शाह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं। और PS 25 पर सैयद नासिर हुसैन शाह पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, और उनके मुकाबले में ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस और JUI के मुश्तरका उम्मीदवार मीर महर साहब हैं। मौलाना महबूब सहतो की बहुत अच्छी पोजीशन बताई जा रही है, जो सुन्नी तहरीक के मरकजी रहनुमा है, और PTI के अब्दुल अजीज अबड़ो है। तो इस तरह मुकाबला तो बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन ज़रूरी ये है कि अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाए। थैंक यू। ये था सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन GM हैदरी साहब, जिसने इलेक्शन के हवाले से तबसरा किया और आप लोगों तक ये खबर पहुंचाई कि अब देखना ये है कि इलेक्शन में कौन सी पार्टी अपने वोटरों को निकालने में कामयाब होता है और किसके सर पे जीत का सेहरा होता है, कौन सा पार्टी यहाँ सिंध में जीतता है या पाकिस्तान मुकम्मल चारों सूबों में जीतकर वजीर आजम बनता है। मुझे दीजिए इजाजत अपने मेजबान आदम शंबानी को। अल्लाह हाफिज।